السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے پروگرام کے اینڈ پہ جو میں نے گزارش کی تھی نا کہ کچھ دن سے مختلف موضوعات زیر گفتگو رہے ایک نوجوان سے، نام ہے ان کا زین شفیق۔ وہاں سے انہوں نے ایک دو پوڈ کاسٹ میں حصہ لیا اور اچھی ٹو دی پوائنٹ گفتگو کی، اور بعد میں مجھ سے بھی بات ہوئی دو چار دفعہ، اور اس میں اسی تسلسل میں ظاہر ہے انہوں نے فیڈ بیک بھی چاہا ہوگا، اور ساتھ یہ کہ ان کے پروگرام کو سن کے میں کیا محسوس کر رہا تھا یا میرے ساتھ ساتھ ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ کا پروگرام میں نے دو تین دفعہ دیکھا۔ پہلی دفعہ اس نقطہ نظر سے دیکھا کہ اچھا یہ اب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریرات ہم مینوان پیش کرتے ہیں، یہ کہہ کہ جب چل رہے ہیں تو اب کہ ڈنڈی کہاں سے ماریں گے۔ تو میں نے کہا جناب واقعی آپ نے کہیں مس کوٹ نہیں کیا، جہاں سے پڑھا وہیں سے پڑھا، اور ان کے نقطہ نظر کو اپنی دانست کے مطابق آپ نے بالکل ٹھیک پیش کیا۔ دوسری دفعہ جب دیکھا تو یہ کہ انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں تو کیا وہی سوالات جو ہم شروع سے پیدائشی طور پر احمدی ہیں اور انہی کتابوں کو پڑھتے آئے ہیں، کیا ہمارے ذہن میں بھی یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں اس طرح؟ اور پھر میں نے کہا کہ تیسری دفعہ آپ کی گفتگو کو میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے، ظاہر ہے اور دوست بھی ساتھ بیٹھتے تھے جب سنتے تھے ہم، کہ اس نقطہ نظر سے سنا کہ علمی طور پر آپ نے یہ چیزیں پیش کر دی ہیں، کیفیاتی سطح پر آپ اس میں شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے تاریخی اور علمی لحاظ سے چیزوں کو نتھار کے یوں سامنے رکھنے کا۔ تو جو مرزا صاحب کی بیعت کرتے ہیں وہ صرف علمی ماخذ اور تحریروں کو یوں لمبا چھوٹا کر کے اپنا برابر کر کے اس بات پر بیعت نہیں کی جا سکتی، کم از کم میں تو نہیں کر سکتا۔ بیعت مرزا صاحب کی جو ہے وہ ان کے اس زمانے کے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے اور وہ شخص ہونے کی بنیاد پر ہوتی ہے جس کا 1400 سال سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس پہ پھر میں نے ان کے ساتھ ایک ظاہر تبادلہ خیال ہو رہا تھا، تو میں نے ان کے ساتھ ایک بات شیئر کی کہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے ہمارے دوست جو اس وقت سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہوتے تھے وہاں جم خانہ لائبریری گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھ کے، تو کبھی کبھار میں بھی چھٹی ہو یا نہ ہو بار پہنچ جاتا تھا کسی کے ہاں، قیام کیا، کسی کے ہاں کھانا کھایا، اور پھر سارے مل کے تو وہاں جم خانہ ہی کے لان میں دیر تک گپ شپ بھی ہوتی تھی۔ صاحب ذوق تھے سارے کے سارے، اب ماشاء اللہ سارے ہی ویری ویل پلیسڈ ہیں وہاں بیوروکریسی میں، سی ایس ایس کر گئے اکثر ان میں سے۔ تو ایک ان کا اس وقت جو سرخیل ہوتا تھا وہ اچھا پڑھا لکھا تھا، اس وقت اس کی ایک کتاب بھی آئی تھی چھوٹی سی کہ اسٹوری آف فیئر سیکس، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی زیادہ شادیوں کے اوپر ڈیفینڈ کرنے کے انداز میں ایک وہ لکھی اس زمانے میں، اور چونکہ گورنمنٹ کالج سے جسٹ فارغ التحصیل ہوتے ہی اگر کسی لڑکے کی فوراً کتاب بھی آ جائے، ویسے آج کل وہ ماشاءاللہ یعنی اس کے چیئرمین ہیں ایف بی آر کے، اور اچھے تعلق تھے اس زمانے میں بھی تھے، بعد میں بھی کبھی کبھار رابطہ رہا، لیکن اب نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ چیئرمین ایف بی آر تک جاتے جاتے پھر وہ اب پتہ لگ جاتا ہے کہ کس اب ماحول کیا بن گیا۔ تو وہاں وہ مجھے لے گئے ایک دن، دو تین دوست پکڑ کے جیسے نا اسکوٹر مانگا، اس کے درمیان میں مجھے رکھا، تو والٹن ایک جگہ ہوتی تھی وہاں پہ متروک سا ریلوے اسٹیشن، تو وہاں پہ بھی ایک چائے والا کھوکھا ہوتا تھا، وہاں بیٹھ کے بھی متروک بینچوں پہ اچھی گفتگو ہوتی تھی دیر گئے تک۔ تو یہ مجھے پکڑ کے لے گئے ادھر۔ اب یہ کہانی میں اس نوجوان کو سنا رہا تھا زین شفیق کو، تو میں نے کہا جو ہی گئے تو وہ چونکہ رش ان کے لیے تو وہ بڑا کچھ تھا، اب نام میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا اس کا، لیکن اب چونکہ اس کا ٹائٹل بتا دیا ہے کچھ کو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال
کہتے ہیں ہاں جی آج گل کرو نا تسی ایسی لیا انہوں پھڑ کے وہ ککڑ لڑانے کے لیے ادھر سے اسے چھوڑا ادھر سے مجھے چھوڑا. ہاں بھی دسو جی مرزا صاحب کو آپ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ میں کہ میں کیا ڈیفینڈ کر دوں؟ اگر مرزا صاحب اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ نہیں کر سکے، اور اگر مرزا صاحب کے پاس اس زمانے میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو دندان شکن قسم کی گفتگو اور دلائل، اور ساتھ خدا تعالیٰ کا فوق العادت قسم کا ان کے ساتھ سلوک اور سپورٹ نہیں ہے، تو میری آپ کی گفتگو کیا معنی رکھتی ہے؟ البتہ آپ نے وہ غلام احمد پرویز صاحب کو ان دنوں تازہ تازہ پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں اب جب پرویز صاحب نے جو کچھ لکھا ہے ان کے رد میں آپ نے پڑھا ہے؟ مجھے ابرپٹلی کہتے ہیں کہ آپ نے غلام احمد پرویز صاحب کو پڑھا ہے. میں نے کہا جی وہ جو آپ نے مجھے سامنے میرے متھے مار رہے ہیں جتنا حصہ، وہ تو میں نے غور سے پڑھا ہے. باقی جو ہے کہ وہ جو اگر وہ غلام احمد پرویز صاحب تفسیر لکھ رہے ہیں تو وہ حج کے ارکان تو نئے سرے سے نہیں بیان کر رہے. روزے تو انہوں نے 31-30 کی بجائے 35-40 نہیں کر دینے، نمازیں 5 ہی رہنی ہیں. تو جو اختلافی مسئلہ نہیں ہے اس کو تو چھوڑ دینا، اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئے کوئی بھی. بات تو اتنی سی ہے کہ غلام احمد پرویز صاحب کو آپ پڑھ کے آئے ہیں اس تفسیر اور ان کے جو علم الکلام ہے، اور اس کے ذریعے انہوں نے جہاں مرزا صاحب کو رد فرمایا ہے اپنے خیال میں، اور آپ اس کو لے کے بیٹھے ہیں، وہ میں نے حصہ پڑھا ہوا ہے. اور وہ حصہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ ادھر ہمارے مسلمان بھائی گزشتہ 50 سال سے ایک دعویٰ دار نبوت یعنی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ساتھ الجھ رہے ہیں، اور 50 سال سے ان کا کوئی فیصلہ کن جواب نہیں دے پا رہے. اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ خود سارے کے سارے ایک آنے والے کے منتظر ہیں. تو جب آنے والے کے عام طور پر مسلمان فرقے سارے منتظر ہوں گے تو مرزا غلام احمد قادیانی کو اور ان کی جماعت کو کیسے جواب دے سکیں گے؟ آسان حل ہے کہ ان کو کہیں کہ نہ کسی نے آنا ہے، نہ ہم کسی کا انتظار، ہمارے عقائد میں کسی نے نہیں آنا. اس کے بعد دیکھیں مرزا صاحب اور ان کی جماعت آپ کے ساتھ بات کر سکتی ہے کہ نہیں. میں نے کہا جی یہی حصہ آپ نے پیش کرنا تھا. کہتے ہیں ہاں یہی تھا کہ ہم تو کسی کو نہیں. تو میں نے کہا اس میں 2 باتیں طے ہو گئی نا. ایک یہ کہ آپ کے پیر و مرشد جن کو اس وقت آپ مان رہے ہیں یا میرے سامنے پیش کرنے لگے ہیں، غلام احمد پرویز صاحب بھی پچھلے 50 سال میں آپ لوگوں کے دندان شکن جواب نہ دے سکنے، اور مرزا صاحب کے جو آرگومنٹس ہیں اور جماعت احمدیہ جو آرگومنٹس پیش کرتی ہے اس کے سامنے آپ کے آرگومنٹس کے دلائل کے بودا بے اثر ہونے کا تو خود اقرار کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ طے ہو گئی نا کہ 50 سال سے وہ کہتے ہیں، نصف صدی سے. اب دوسرا حصہ یہ بچتا ہے کہ اب آپ چونکہ جمپ آپ کر ہی گئے ہیں، اس سطح سے اوپر اٹھ گئے ہیں، تو اس سطح سے اوپر اٹھنے کے لیے آپ نے جو پچھلے 1000 سال میں تعلیم آ گئی ہوئی ہے آپ کے مسلمانوں کے علم الکلام میں، اس سارے کا آپ انکار کرتے ہیں. مرزا صاحب کی کو ظاہر ہے پھر ایسے تو نہیں آپ نے ان کو کیا کہتے ہیں ریبٹ کر دینا. ان کی تردید کے لیے جو نسخہ آپ کے ہاتھ میں پکڑایا ہے غلام احمد پرویز صاحب نے، وہ یہی پکڑایا ہے نا. تو اس وقت آپ کو یہ بھی، کیونکہ اب جب باتیں آمنے سامنے ہونی ہیں تو آج تو آپ یہ کہہ رہتے ہیں کہ مرزا یہ جڑے قادیانی ہے وہ انگریزاں دا خود کاشتہ پودا نے، تے صاحب صحیح مسلم جو تھے، جب صحیح مسلم ترتیب پا رہی تھی کتاب، 1000 سال تو کم از کم آج سے پہلے کی بات ہے نا، اس وقت صاحب صحیح مسلم مدون جو کر رہے تھے، اس کو تدوین کرنے والے جو تھے، ان کو کس نے پیسے دیے تھے کہ انہوں نے یہ اختلافی حدیثیں جو ہیں وہ ڈال دیں، جن کے ذریعے سے وہ نبی اللہ ہوگا، وہ نبی اللہ ہوگا، وہ نبی اللہ ہوگا، وہ نبی اللہ ہوگا 4 دفعہ. اور امام بخاری کو کس انگریز نے پیسے دیے تھے کہ وہ والا سورۃ جمعہ کی تفسیر میں وہ واقعہ پورا ڈال دیں کہ جہاں حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی نسل میں سے، یا کہ آسمان اس وقت سریا پر بھی چلا گیا تو وہ یہ لے کے واپس آ جائیں گے.
رجل اور رجال والی جو حدیث ہے، اس کا مطلب، اور پھر صرف ایک دفعہ نہیں آ گیا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ ان کو خاتم النبیین کہو، لیکن یہ نہ کہو کہ ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ صدیاں اس کو لے کے آتی گئیں، اور اس سے میں نے دوست سے کہا اور انسانوں سے ہی کہا کہ میری آپ کی پیدائش سے پہلے نہیں، میرے آپ کے آباء و اجداد کی بھی پیدائش سے پہلے یہ جو تھا 14ویں صدی، یہ کس نے چمچی ڈال میں گھٹی کی طرح ہمیں گرائی واٹر کی طرح پلایا ہوا ہے ہمارے باپ دادوں کو؟ لہٰذا آپ کو آج مرزا صاحب کو رد کرنے کے لیے آپ کی اپنی 1000 سالہ جو علم و کلام کی ہسٹری ہے اس ساری کو رد کرنا پڑے گا۔ آپ اس سارے کو رد کر کے آ جائیں، مرزا صاحب سے جھوٹا کرنے کے واسطے جماعت احمدیہ سے منہ بند کرنے لی تو کر لو۔ اب یہاں سے پھر جب آگے بات چلی تو اس پہ اس کی چونکہ اس وقت تازہ کتاب تھی، تو اس نے کہا کہ ہاں یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے جو رائٹرز ہیں انہوں نے کہا محمد واز اے گریٹ مین، میں نے کہا تو کارلائل والا محمد واز اے گریٹ مین نہیں نہ چاہیے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گریٹ مین چاہیے۔ محمد بن عبداللہ کی حد تک جو ہے وہ تو کفار مکہ بھی کہہ رہے تھے کہ سائن کرنے ہیں تو محمد بن عبداللہ کے طور پر کرو، محمد رسول اللہ جہاں پہ آئے گا وہاں سے بات چلے گی، کیونکہ بائنڈنگ اور انکویسچنیبل سبمیشن وہ تو محمد رسول اللہ کی ہے، اور محمد رسول اللہ اگر آپ نے ماننا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر سندات سفارش جو ہیں وہ علم الکلام کی بھول بھلائیوں سے نکل کے نہیں آئیں گی کہ یہ میرا سفیر یا میرا رسول آ گیا ہے تو یعنی امام فلاں کہتا ہے تو اس کو مانو، فلاں نبی نے کہا ہے تو مانو، فلاں ہسٹری میں لکھا ہے تو مانو۔ پھر اس وجہ سے مانا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، اور جو ہی خدا تعالیٰ کا آئے گا ذکر تو ہستی باری تعالیٰ پہ اگر آپ کلیئر ہی نہیں ہیں، آپ سر دست سمجھتے ہی ایسے ہیں پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں، تو ہستی باری تعالیٰ پہ اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے، آپ مانتے ہی نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ خدا چاہیے، ہونا چاہیے کہ مرتبے سے خدا ہے کہ مقام پر آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو اس جس کا آپ کو خود یقین نہیں ہے اس کے بھیجے ہوئے پر آپ نے کہاں سے ایمان لے آنا ہے؟ لہٰذا یہ پوری ایک چین ہے، اس کی جس کڑی کو آپ جہاں سے بھی توڑیں گے یہ ساری کی ساری عمارت آپ کی دھڑام سے آپ کے سر پہ آ پڑے گی۔ اور اس زمانے میں اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہوتا تو وہ محض ایک عالم تھے، اور آپ سارے کے سارے صرف یہی اصرار کر رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، مناظرے میں صف انہوں نے لپیٹ کے رکھ دی، انہوں نے عیسائیوں کو، وہ سارا کچھ کر لیتے، لیکن اگر ان کو خدا تعالیٰ نے نہیں بھیجا اور یہ 14ویں صدی میں وہی امام مہدی نہیں ہے تو پھر ان کو ماننے کی کیا سینس بنتی ہے؟ کیا باقی سارے اہل علم پر آپ ایمان لے آتے ہیں؟ کیا اس وقت وہ کہتے ہیں غامدی صاحب بڑے صاحب علم ہے تو غامدی صاحب کی بیعت کرنی فرض ہے؟ نہیں ہے نا، آپ ساروں کے خود غامدی صاحب بھی تو اسی بات پہ مطمئن ہے نا کہ ہاں میری علمی تشریح ہے، میری تحقیق ہے، فلاں جس کا دل چاہے مانے، جس کا دل چاہے نہ مانے، ایمان لانا اب فرض نہیں ہے، کیونکہ جان چکے ہیں نا کہ اگر ایمان لانا فرض ہے کسی پر اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے، ایمان لانا اس پہ فرض ہے، خود انسان ہے، انسانوں کے معاشرے کو خطاب کر رہا ہے، تو وہ سوائے نبی کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے آپ کا وہ جو پرانا عیسیٰ اور پرانا نبی اور نیا نبی، یہ ساری مصیبتیں آپ کو اسی لیے پڑی ہوئی ہیں۔ وہ محمد علی مرزا جو کہتے ہیں نا تحذیر الناس کی وجہ سے قاسم نانوتوی والے دیوبندی تے مارے گئے نا، ایٹم بم دیتا ہے انہوں نے مرزائیاں دے ہاتھ سے،
وہ ایٹم بم یہی ہے کہ آپ لوگوں نے ڈنڈے کے زور پر، اکثریت کی بنیاد پر یہ سمجھا ہوا ہے کہ اتھوں سنب کرو، یہاں سے بند کرو، اتھوں منہ بند کرو، سکرو ٹائٹ کرو، اس طرح کر کے آپ کام چلا رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے کسی کو بھیجا ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور آپ جن کے سامنے انسانوں کے معاشرے میں ظاہر ہے اس نے بھیجا ہے، جانوروں میں تو نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، انسانی معاشرے میں آئے اور خود انسان ہو، یہ چار باتیں جس بندے میں اکٹھی ہو جائیں گی اس پہ ایمان لانا فرض ہے، اور وہی نبی ہوتا ہے اللہ کا، وہی محدث ہوتا ہے، وہی مجدد ہوتا ہے، وہی امام مہدی ہے۔ آپ لوگوں کو اس سے مسئلہ ہے کیونکہ پاکستان میں اس جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر آپ کی جان بچتی ہی تب ہے